یہ وہی بندہ رپورٹ نہیں شائع کر سکتا. یہ حکومت کیوں چھپ رہی ہے پیچھے, کیوں نہیں پریس کانفرنس؟ ویسے تو بات بات پہ پریس کانفرنس کر دیتے, کسی کو چھینک آ جائے ان کے مخالف کے تو پریس کانفرنس سے کر لیتے ہیں. اگر کوئی عالمی جریدہ کوئی غلطی سے ان کی تعریف کر دے کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی کسی چیز کی کہ پاکستان میں بہتر ہو گیا تو خبرناموں کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور 2-3 دن پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اکانومسٹ کا جو بھونڈا جسے کہتے ہیں ترین, جس کو سوشل میڈیا نے اس کا پورا الٹرا ساؤنڈ کر دیا, اس پہ پوری جو ہے پریس کانفرنس اور سب کچھ سب کے بیانات دے دیے گئے. لیکن اس پہ حکومت نے توفیق نہیں کی کہ پریس کانفرنس کرتے, اعتماد میں لیتے قوم کو. یہ میٹر تو قوم کو اعتماد میں لینے کا تھا اور ہمیں یقین دہانی کراتے, قوم کو یقین دہانی کراتے کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اس کو لکھا آئی ایم ایف نے, حکومت پاکستان نے نہیں لکھا. لیکن حکومت آج کیوں اس پہ خاموش ہے, چھپی ہوئی ہے؟ اس پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو رہی. اس میں کس کس کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ اس میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو خود آنا چاہیے تھا سامنے, نہیں آئے. پھر اس کے بعد جو اس میں جو ایک چیپٹر انکلوڈ ہوا ہے وہ جوڈیشری پہ بہت بڑا چیپٹر تھا. تو جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے, جو لا منسٹر ہیں شاید, ان کو آنا چاہیے تھا, پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. پھر اس میں جو احسن اقبال صاحب, ان کے بارے میں بھی جو ان کے محکمے کے بارے میں بھی اس رپورٹ میں بڑی باتیں لکھی گئی ہیں, ان کو ہونا چاہیے تھا. وزیر خزانہ کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ٹیکس کے معاملات کے بارے میں بہت باتیں لکھی گئی تھی. ایس آئی ایف سی, اب اس کو ایس آئی ایف سی کی پیچھے ویسے تو انیشلی وہ بنی تھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ایکٹ کے اوپر ہی. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اس وقت مطلب کوئی وزیر نہیں ہے, تو وہ جو ہے اس میں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ پھر وزیر اعظم اس کے افیکٹو وزیر ہوتے ہیں, وزیر اعظم کو آنا چاہیے تھا. لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا ڈاکومنٹ تھا جو آپ کی اصلاح کے لیے تھا اور آپ کی خامیوں کو اجاگر کر رہا تھا, لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا, یہ رپورٹ جس کی وجہ سے اتنی شرمندہ ہو رہے ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو رپورٹ ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2 سال میں حکومت کے بقول انہوں نے 5.3 ٹریلین یعنی کہ 5,300 ارب روپے پچھلے 2 سالوں میں صرف جو ہے کرپشن کے پیسے ریکور کیے. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں ایک فریکشن آف یور, مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کرپشن کہہ لیں, بے ضابطگیہ کہہ لیں, یہ اس کا فریکشن ہے اور یہ بھی پورا نہیں ہے. اب یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی پچھلے دنوں وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان میں ڈیمز بنانے کی باتیں ہو رہی تھی, تو کہا جا رہا تھا کہ جتنے تمام بڑے ڈیم ہیں اس کے لیے رقم 3,300 ارب روپے چاہیے, اور یہ کتنی رقم بتا رہے ہیں؟ یہ 5,300 ارب بتا رہے ہیں. تو اس سے جو ہے پاکستان میں 2 دفعہ ڈیم تعمیر ہو سکتے تھے. اس سے جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے یہ جو ہم انڈیویجولز جو عام لوگ جو اپنی تنخواہ کے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, صرف 1,000 ارب روپے, مطلب اگر تمام تنخواہ دار طبقے کی جو ہے اس کے اوپر ٹیکس ختم کر دیں تو 1,000 ارب بنتا ہے. تو یہ 2 سال کے لیے پورے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے سکتے تھے اگر یہ کرپشن نہ ہوتی, اور یہ جو ہے صرف 2,000 ارب روپے اس میں جاتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی جسے کہتے ہیں یہ کرپشن تھی. پھر دوسری بات جو اس میں جو سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ پاکستان میں جو بے ضابطگیاں ہیں, جو ہم نے ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے جو تمام چیزیں کی گئی ہیں, وہ 6.5% آف جی ڈی پی یعنی کہ حکومت 6.5% شرح نمو کا اضافی اپنے لیے وسائل پیدا کر سکتی تھی. میں نے کیوں پہلی خبر بریکنگ نیوز کچھ ساتھی آئے بھی ہیں, ابھی وہ بھی سن لیں گے اس بات کو, کہ میں نے پہلی خبر یہ دی تھی کہ جو ابھی تک میڈیا میں نہیں چلی کہ حکومت نے ایک دفعہ پھر جو ہے 4 دسمبر کو این ایف سی کا اجلاس بلا لیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس این ایف سی اجلاس اور 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کی باتیں بھی این ایف سی کے گرد بھی گھوم رہی ہیں کہ وسائل کی کمی ہے, وسائل نہیں ہے وفاق کے پاس, اور اس کی وجہ سے صوبوں کو بہت زیادہ جا رہا ہے. میں نے پچھلی تفصیلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ صوبوں کو نہیں جا رہا, وفاق کو ہی جا رہا ہے, اور وفاق بہت ساری ایسی غلطیاں کر رہا ہے جس سے اپنے وسائل کا خود نقصان کر رہا ہے. پھر تیسری اہم چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو کہتے تھے
کہ ان کی حکومت میں کرپشن کا ایک ڈھیلا بھی ثابت نہیں ہوا. تو یہ اگر ایک ڈھیلا نہیں ثابت ہوا تو پھر اس میں جو صرف 2 سال کا بولا گیا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے موٹی موٹی کرپشن ہے، گندم سکینڈل ہے، LNG سکینڈل ہے، پاور سکینڈل ہے. پچھلے دنوں جو ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی تھی، 1,000 ارب تو صرف پنجاب حکومت کی اس کی بات ہو رہی تھی، اور بہت ساری چیزیں آ رہی تھی. اچھا جی، اب جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں لکھا جو ایک کیپشن ہے، جو اس رپورٹ میں بڑا اہم کیپشن تھا، جو انہیں کیپچر بھی کیا آپ ساروں کے لیے، کرپشن از پرسسٹنٹ اینڈ کوریسو فیچر آف پاکستان گورننس. یہ انہوں نے پاکستان کو خطاب دیا ہے اس رپورٹ میں، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ کہ کرپشن پاکستان میں ہر وقت قائم رہتی ہے، اور ایک یہ زور زبردستی مطلب ایک جسے کہتے ہیں کوریسو فیچر آف پاکستان گورننس، یہ ہماری گورننس یہ سب کے لیے، یہ موجودہ حکومت کے لیے بھی ہے، شاید پچھلی PTI کی حکومت کے لیے بھی ہے، اور سب کے لیے انہوں نے یہ بات بولی ہے. اب انہوں نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ انہوں نے بات شروع کی ہے کہ کرپشن کی پاکستان میں ابتدائی ایلیٹ کیپچر سے، اور اس ایلیٹ کیپچر کی کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا میں جو ہے ساتھی جو ہیں اس ایلیٹ کیپچر میں انہوں نے شوگر مافیا کا ذکر کیا، اور اس شوگر مافیا میں انہوں نے کیس سٹڈی جو ہے 2018-19 میں PTI کی حکومت میں جو چینی برآمدات کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، جو ابھی پچھلے سال بھی دی گئی تھی، اس کا حوالہ دیا. اس پہ لوگ جو ہیں کچھ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ عمران خان کی گورنمنٹ کا، اس کا جو پارٹ 2 ہے اس کا بھی ذکر نہیں کرنا تھا ساتھ. وہ یہ تھا کہ FIA کی ایک انویسٹیگیشن کرائی گئی تھی، اور وہ خان صاحب نے ہی، اب پچھلی PTI حکومت میں بھی ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے کرائی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو پلیئر تھے، جو اس میں کھلاڑی تھے، ان کو جو ہے سامنے لایا گیا تھا، جس پہ کاروائی بھی شروع ہوئی تھی، جس کو PDM کی حکومت نے آ کے سارے پھر کیسز ختم کر کے دبا دیا گیا تھا. تو وہ بھی ایک اس ہی رپورٹ میں حوالہ دیا گیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چینی کا کرائسس تو پھر پچھلے سال ہوا ہے، جو چینی کا بھی کرائسس ہے، تو وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہے پاکستان میں. اس رپورٹ میں یہ نیکسس ہے آفیشل پالیسی میکرز کا، اور جو ہے جن کے پاس پبلک اتھارٹی ہے، اور وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ جو ہے کرپشن پاکستان میں بڑھتی ہے اور کرپشن ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑے اس کے بینیفیشری ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کا دی کیپچر آف جوڈیشل انسٹیٹیوشنز، کہ پاکستان میں پہلے تو ایلیٹ کیپچر جو ہے پالیسی سازی اور وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے ہی جو ہے کیپچر کیا ہوا ہے جوڈیشل انسٹیٹیوشن. اور پاکستان میں لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں کرپشن فردر انکریج ہوتی ہے، اور ہر کوئی کرپشن کرتا ہے. میں اس وقت ادھر شرازی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پچھلے 3 سال میں پاکستان میں کرپشن 5,300 ارب کی نہیں بتائی جا رہی. توشہ خانہ کا ایک ہار وہ بھی جو ہے جس کا جو ہے 20 کی جگہ 50% دے دیا گیا، وہ پورا دن چلتا رہتا ہے. اور یہ جو بڑی کرپشن ہے جو اربوں روپے کی، جس سے عوام کا نقصان، جس سے عوام کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کو جو ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے پورا دن جو ہے وہ مچھی بازار چلتا رہتا ہے. تو یہ اس لیے میں الٹی طرف یہ دیکھ بھی اس لیے رہا تھا کہ یہ چیز ہے. پھر جو ہے اس سے IMF کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کا اپنے اینٹی کرپشن کے اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے، چاہے وہ نیب ہے، FIA ہے، صوبائی اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، اور جو ہے لوگوں کا اس کی وجہ سے پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹیٹ ادارے ہیں، ان سے بھی اعتماد اڑ گیا ہوا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی سرگرمیوں پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں. اب وہ جو بھی حکومت ہے انہوں نے جرنلائز کر کے بات کی ہے. پہلی تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس بے جا پیسہ خرچ کرنے کی طاقت دے دی گئی ہے. بجٹ سے انہوں نے لے لی گئی ہے، وہ پارلیمان میں لے کر ہی نہیں جاتے، خود ہی اپروو کر دیتے ہیں. اب تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ترمیمیں بھی جو ہے بس پارلیمان میں صرف حاضری لگانے کے لیے کی جاتی ہیں، اس پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوتا، چاہے 26 بھی ہو چاہے 27 ہو، اور راتوں رات ہو جاتی ہے. 18ویں ترمیم میں کہتے ہیں 9 مہینے کتنے سیشن ہوئے تھے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لوگ جو جہاں پہ کرپشن کرتے ہیں
وہ پروکیورمنٹ پہ کرتے ہیں, جو خریداری ہوتی ہے, اور اس میں انہوں نے اپنے اسٹیٹ کے اداروں کو جو ہے بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی ہے, اور اسٹیٹ کے اداروں کو انہوں نے جو ہے نا اسٹیٹ کے اداروں کے تھرو, فار ایگزامپل اگر حکومت نے سڑک بنانی ہے اور اس سڑک میں اگر کوئی G2G کوئی ادارہ آ جاتا ہے, کوئی حکومتی ادارہ آ جاتا ہے, تو اس کو آپ جو ہے نا پریفر کر دیتے ہیں, اس کے تھرو کرپشن ہوتی ہے اور پھر بہت ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ٹیکس نظام کو بھی اس پہ بات کی کہ پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے وہ نہایت ہی جو ہے کمپلیکیٹڈ اور مشکل, اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے. جوڈیشری کو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ کمپلیکس ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انٹیگریٹی آف جج ہے, اسی لیے تو ہم 130 نمبر پہ دنیا میں, پتہ نہیں 140 یا 139 کی ریٹنگ میں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ جو ہے کانٹریکٹس, جو سوشل کانٹریکٹس ہیں اس کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی. یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں پراپرٹی رائٹس, آج جو سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اس کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے. اور وہ کہہ رہے ہیں ایتھکس اینڈ پریکٹس آف ججز جو ہیں وہ بھی انڈر سیویئر کوشچن ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی جوڈیشری پہ اتنا کھل کے ایک اتنے بڑے عالمی ادارے نے لکھا ہے, اور یہ پوری دنیا پڑھ رہی ہوگی. یہ IMF کی رپورٹ ہے, یہ کوئی ہلکی پھلکی رپورٹ نہیں ہے. پھر یہ جو رپورٹ ہے جس کے واپس ذکر کر رہا ہوں, ابھی انہوں نے صرف وفاقی معاملات پہ لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ رپورٹ لکھی ہے اس میں ابھی صوبائی اور صوبوں میں ایک الگ دنیا ہے, وہاں پہ بھی کوئی مطلب کوئی شریف اور شرافت کے کام نہیں ہو رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ بھی نہیں ہے, اور ایک اسٹیٹ ادارہ ہمارا جو آرمی ہے اس کا بھی انہوں نے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسکوپ سے باہر تھا. تو یہ دو اس رپورٹ میں ابھی ان کا ذکر نہیں ہے. SIFC کے پیچھے بہت بات کی انہوں نے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ SIFC جو ہے وہاں پہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی پہ کوشچن مارکس ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹیکس ایگزمپشن دے دیتے ہیں, یہ دے دیتے ہیں, یہ ان چیکڈ ہے, اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا, اور یہ جو ہے اس کو ضروری طور پہ دیکھنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 26ویں ترمیم پہ انہوں نے جو ججوں کی کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ اس پہ سوالات اس پہ اٹھائے ہیں. شاید 26ویں ترمیم کا 27ویں ترمیم آنی تھی, اس لیے حکومت نے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا کہ ابھی فی الحال ہاتھ ہولا رکھو, ابھی نہ چلاؤ اس کو 27ویں, اور اگر قسط آگے نہ ہوتی تو شاید 28ویں 29ویں بھی کر لی جاتی. ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے جو لوگوں کا وہ جو ہے جوڈیشری پہ, اسٹیٹ اداروں پہ, وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. SIFC پہ جو ہے ایک انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جو 10G آرٹیکل ہے اس کی بیسس پہ جو SIFC کے فیصلے ہوں گے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. ایک تو آج کل اکاؤنٹیبل فری کرنے کا جو ہمارا ایک نیا کلچر آ گیا ہے کہ استثنا جسے کہتے ہیں,